نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کی حدیث نمبر 668 اور اس والیوم 1 کے چیپٹر نمبر 80 کی حدیث نمبر 6 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے، اور کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولتیں، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 80 نمبر چیپٹر جو ہم نے اپنے پچھلے سبق میں، پچھلی مجلس میں شروع کیا تھا، جس کا موضوع جائز کاموں میں حکمرانوں کی اطاعت کے ضروری ہونے اور ناجائز کاموں میں ان کی اطاعت کے حرام ہونے کا بیان۔ اس سے پہلے 2-3 چیپٹر سے جو سلسلہ کلام یا سلسلہ موضوعات کا شروع ہوا، وہ ایک اسلامی ریاست، ایک اسلامی سلطنت، اس کے حکمران اور ان کی رعایا، ایک اسلامی ریاست کے حکمران اور ان کے عوام کے درمیان جو تعلق ہے، اس کو موضوع بحث بنایا گیا، اور اس میں بطور خاص دونوں گروہوں کی یا دونوں پارٹیوں کی، حکمرانوں کی اور عوام کی ذمہ داریاں اپنی اپنی جگہ پر، اور پھر ان کی اطاعت عوام کے لیے بطور خاص یہاں پر تذکرہ ہوا کہ عام لوگ جو ہیں وہ اپنے حکمران کی اطاعت جو ہے وہ کرنا ان کے اوپر لازم ہے، وہ ان کے لیے ضروری ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں بہت سی احادیث میں ملتی ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پر ہم تذکرہ کرتے چلیں کہ یہ نظام حکومت یا نظام سلطنت یا نظام ریاست جس کا یہاں پر تذکرہ ہوا یا جس کے بارے میں یہاں پر بحث ہو رہی ہے، وہ ایک اسلامی طرز ریاست جو ہے اس کا تذکرہ ہے، ایک اسلامی طرز حکومت جو ہے جس میں حکمران جو ہے وہ لیڈر ہے، بلکہ اسلامک لیڈر، ہمارا مذہبی لیڈر کے اعتبار سے وہ ایک مومن اور اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ ہے، اور اس کی رعایا جو عوام جو ہے اس کی تائید اسے حاصل ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں یا اس کی جو کچھ مختلف جو اس نظام ریاست کے جو مختلف اوصاف ہیں، ان کو اگر ہم کمپیئر کریں کہ آج اس دنیا میں جتنے ممالک ہیں، کہیں پر بھی اسلامک نظام حکومت جو ہے یا اسلامی ریاست جو ہے اس کا وجود اس طرح سے موجود نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے غالباً کہ جب یہ احادیث ہم پڑھتے ہیں اور اس میں عوام کی بطور خاص جب عام لوگوں کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ان حدیث میں حکم ہے یا ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں، تو ہمارا فوراً ایک ذہن آ جاتا ہے کہ آج کل کے یہ کرپٹ قسم کے حکمران جو مسلط ہیں تقریباً
ہر طرح تقریباً سارے ممالک میں اسی طرح کے معاملات ہیں، تو ان کی اطاعت کرنا اس قدر کیوں ضروری ہے؟ جبکہ حقیقتاً اگر ہم اصل کو پہچاننے کی کوشش کریں تو وہ اسلامی نظام حکومت اور آج کل کے یہ جو جمہوری نظام ہے، مختلف ملکوں میں مختلف انداز سے مختلف ان کو نام دے کر جو آج کل کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے، جو کہ اسلامک ایک طرز ریاست ہماری شریعت جو ہے ہمیں بتاتی ہے، یا ہمیں احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں جس کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جن کو تازہ کرنے کا مقصد تھا، تاکہ جب ہم آگے بڑھیں تو ہمارے ذہن میں وہ سنیریو رہے، وہ سنیریو جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی مدینہ المنورہ میں، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اس ریاست کو کنٹینیو کیا۔ اس دور خلافت یا اس نظام حکومت کی یہاں پر باتیں ہیں، جس کا تذکرہ جو ہے ہم کریں گے حدیث میں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق ہمارا، حدیث نمبر 668 اس والیوم کی، اور اس چیپٹر کی حدیث نمبر 6 سے ہم سبق آج شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پس ہم نے ایک منزل پر قیام کیا۔ ہم میں سے بعض اپنے خیمے درست کر رہے تھے، بعض تیر اندازی کر رہے تھے، تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے، اور بعض اپنے مویشیوں میں لگے ہوئے تھے۔ یہ ایک کوئی قافلہ کسی کسی مقصد کے لیے روانہ ہوا اور اس نے پڑاؤ کیا، تو یہاں پر اس قافلے کے پڑاؤ کے جو جو یہاں پر ایک منظر جو نظر آتا ہے، وہ بھی اب دیکھیں کہ آج کل کے جو قافلے یا آج کل کے سفر میں جو گروپس وغیرہ نکلتے ہیں، ان کے راستے میں جب پڑاؤ ہوتا ہے عارضی طور پر، تو اس سے کس قدر مختلف ہے۔ تو یہاں پر وہ خیمے کے پڑاؤ کے دوران لوگ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ خیمے درست کر رہے ہیں، یعنی رہنے بہنے کا جو سامان ہے اس کی درستگی کر رہے ہیں، اور تیر اندازی وغیرہ کر رہے ہیں، تیر اندازی کے مقابلہ، یعنی کہ ایک پریکٹس کر رہے ہیں وہ جہاد کی۔ اور بعض اپنے مویشیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادہ نے آواز لگائی کہ نماز تیار ہے۔ پس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے جو بھی نبی ہوا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی امت کی رہنمائی ایسے کاموں کی طرف کرے جن کو وہ ان کے لیے بہتر جانتا، اور ان کو ان کاموں سے ڈرائے جن کو وہ ان کے لیے برا جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے نبیوں کا حوالہ دیا کہ ان نبیوں نے اپنے لوگوں کو ان چیزوں سے ڈرایا جو ان کے لیے بری ہیں، اور ان چیزوں کی ترغیب دی جو ان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا، اور تمہاری یہ امت جو ہے اس کی عافیت اس کے ابتدائی حصے میں ہے، اور اس کے آخری حصے میں آزمائش ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں عافیت ہے، اور اس کے آخری حصے میں آزمائش ہے، اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن کو تم برا سمجھو گے، اور ایسے فتنے ظہور پذیر ہوں گے کہ ایک دوسرے کو ہلکا کر دے گا، کہ ایک دوسرے کو ہلکا کر دے گا، یعنی ایک سے ایک بڑھ کر فتنہ رونما ہوگا۔ بعد میں آنے والے فتنوں کے مقابلے میں پہلا فتنہ بالکل ہلکا لگے گا۔ ایک فتنہ سامنے آئے گا تو مومن کہے گا یہی ہلاکت کا باعث ہوگا، پھر وہ دور ہو جائے گا اور کوئی دوسرا فتنہ ظہور پذیر ہو جائے گا، تو مومن کہے گا کہ یہی وہ فتنہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ یہاں تک کہ اگر حصے کو ہم دیکھیں حدیث کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کا، یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اس کا پہلا ابتدائی حصہ جو ہے وہ عافیت والا ہے، اور آخری حصہ جو ہے وہ آزمائشوں والا ہے۔ پہلا ابتدائی حصے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک جو ہے، اور ان کے بعد صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ کا دور جو ہے، جس کو
جس کو بہترین دور دنیا کی تاریخ میں کہا جاتا ہے، سلطنت کا یا خلافت کا یا نظام حکومت کا، جس میں عوام اور رعایا جو ہیں وہ کس قدر ایک دوسرے کے قریب ہیں اور کس قدر ان کے درمیان مطلب ہم آہنگی ہے، اور پھر فتوحات جو ہیں وہ کس قدر اس زمانے میں ہوئی، کس قدر امن و امان جو ہے وہ اس زمانے میں تھا کہ اس کی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی، خوشحالی کے دور جو ہیں وہ بھی بے نظیر تھے۔ تو شروع کے دور جو ہیں یا ابتدائی حصے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ان کے بعد آنے والے صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ جو ہیں ان کا دور تھا، جس میں بہترین نظام حکومت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ قائم رہا، اور اس کی مین وجہ جو علماء کہتے ہیں وہ ہے قرآن مجید یا اسلام سے محبت اور اسلام کے معاملات کی پیروی کرنا۔ یہ اس دور کی خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے وہ دور جو ہیں بہترین دور نظام حکومت کے اعتبار سے بھی رہے۔ تو وہاں پر عوام جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور دین کو پسند کرنے والے، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے، اور جو خواب بطور خاص جو حکمران ہے وہ بھی دین کو پسند کرنے والے یا دین کے اوپر ڈٹے رہنے والے لوگ تھے۔ لیکن بتدریج جو ہے وہ اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو آہستہ آہستہ اس کے اوپر سے گرفت جو ہے لوز کر دی مسلمانوں نے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان سے وہ ایک بہترین دور جو ہے جس کو قرون اولا بھی کہتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ سے سلپ ہو گیا، نکل گیا۔ پھر مطلب ان کے حکمران جو ہے وہ بھی بعد میں اس طرح کے آگے جو کہ دین سے دور تھے، بعد میں نظام حکومت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر خلافت جو ہے اس کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر فتنوں کا دور شروع ہو گیا۔ اور بعد میں آخری حصے میں جو آزمائشیں جو ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ بعد میں فتنے جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوں گے، اور فتنے بھی ایسے کہ ایک سے ایک بڑھ کر رونما ہوگا۔ ہر فتنہ جو روپذیر ہوگا وہ لگے گا کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ یہ ہلاک کر دینے والا ہے، لیکن جیسے ہی اس فتنے کا اگلا ورژن یا اگلے لیول میں داخل ہوگی وہ فتنہ جو ہے یا اگلے دور جب آئے گا، تو اگلے دور کے فتنے جو ہیں وہ اور زیادہ پچھلے دور کے فتنوں سے بھی بڑھ کر ہوں گے، کہ ایسا لگے گا کہ پہلے فتنے تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں تھے، اصل فتنہ تو یہ ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں آیا یا آج ہمارے سامنے آیا۔ اور آج کا دور جو ہے ہمارے سامنے اس کی بہترین تصویر جو ہے ہمیں ظاہر کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی جو سچائی ہے اس کو بھی آج کا دور ہمیں ثابت کرتا ہے، کیسے ہر سطح پر، چاہے حکومتی معاملات جن کا موضوع بحث ہے یہ چیپٹرز ہیں ان کی طرف دیکھ لیں، چاہے عوام کے اپنے رویے جو ہیں دیکھ لیں، چاہے لوگوں کا آپس میں معاملات جو ہیں وہ دیکھ لیں، کاروبار کے معاملات دیکھ لیں، حکومتوں کے آپس کے معاملات دیکھ لیں، خاص کر عوام کے جو سوشل میڈیا پہ اور دیگر بہت سارے معاملات میں جیسے معاملات چلتے ہیں، تو کس قدر فتنے ہیں، اور اکثر فتنے جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے وہ دل لبھانے والے ہیں، یا دل کو مطلب دل کو موہ لینے والے فتنے ہیں، جن کو اپنا کر پھر انسان جو ہے اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ در حقیقت یہ تو فتنہ ہے جس کو ہم نے اپنے گلے میں لگایا ہوا ہے یا اپنے ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے، یا جس کو ہم مطلب بڑا خوبصورت سمجھ کر، بڑا آسان سمجھ کر، بڑا سہل سمجھ کر اور بڑا فائدہ مند سمجھ کر ہم اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ فتنوں کا دور جو ہے آج کل بہت سارے اس کے پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے عیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی جو سچائی ہے وہ ہمارے سامنے مختلف طریقوں سے ثابت بھی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اسی حدیث کا اگلا حصہ۔ پس جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ جہنم کی آگ سے دور ہو اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کو موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ کیے جانے کو پسند کرے۔ اور خاص کر یہ جو فتنوں کے دور میں یہ بات جو ہے کہ فتنوں کا دور ایسا ہوگا کہ مشکل ہو جائے گا دین کے اوپر قائم رہنا، ایمان کو برقرار رکھنا، اس کو مضبوطی سے مضبوط رکھنا۔ تو ایسے صورت میں تمہیں ہر ممکن جو کوشش کرنی چاہیے کہ تم ایمان کو بچاؤ، اور ایسا بچاؤ کہ تمہاری موت جو ہے وہ اس حالت میں ہو کہ تم ایمان پر تھے۔ اور پھر لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی اہمیت یہاں پر، کہ اب
اپنے ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کا بھی خاص اہتمام رکھنا ہے، تاکہ تم جنت میں داخل ہونے کے حقدار ہو جاؤ۔ اور پھر یوم آخرت پر ایمان جو ہے وہ بھی یقیناً ایک بہت اہم چیز ہے، جو کہ انسان کو اس دنیا کی زندگی میں سیدھے راستے پر رکھنے یا سیدھے راستے پر چلتے رہنے کے لیے ایک بہترین ٹول کے طور پر انسان کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے بعد اور جو شخص اس چیپٹر کے متعلقہ پھر جو جو موضوع ہے، موضوع کے متعلقہ جو جو پیغام اس حدیث میں ہے کہ اور جو شخص کسی امام کی بیعت کرے اور اسے اپنا ہاتھ اور اپنے دل کا پھل دے دے، یعنی دل میں اس کی بیعت کے پورا کرنے کا عزم رکھے، تو اس کو چاہیے کہ امکان بھر اس کی اطاعت کرے۔ پھر اگر دوسرا کوئی اس کو اپنا تابع بنانے کے لیے اس سے جھگڑا کرے، دوسرا کوئی حکمران یا دوسرا کوئی شخص اٹھ کر اپنی حکمرانی جمانے کی کوشش کرے، دوسرا کوئی اس کو اپنا تابع بنانے کے لیے اس سے جھگڑا کرے، تو دوسرے کی گردن مارو، یعنی اسے قتل کر دو۔ اب جیسا کہ تذکرہ ہوا آج بھی یاد دہانی کے طور پر بھی، کہ یہاں پر جس نظام حکومت کی بات ہو رہی ہے وہ اسلامی نظام سلطنت ہے، اور اسلامی نظام سلطنت اور آج کل کے دور حکومت ہے، نظام حکومت ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کل چاہے کہیں پر کوئی کہہ لے کہ صدارتی نظام ہے یا جمہوریت وغیرہ کا ہے، جیسے بھی معاملات ہیں وہاں پر ایک حکومت ہے اور ایک اپوزیشن ہے، اور حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا وگڑا بھی کرنا ہے، اور پالیٹکس کرتے ہیں کہ کہیں اس کی ٹانگ حکومت جو ہے اس سے ہم چھین لیں، اور اپنی جو ہے حکومت جو ہے وہ برقرار کر رہے ہیں۔ مختلف انداز سے یہ سارا سلسلہ جو ہے ہمارے سامنے چلتا رہتا ہے، لیکن جو اسلامک نظام حکومت جس کا تذکرہ یا جس کا ایک منظر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جب بھی وقت ہے کہ بادشاہ کو یا حکمران کو یا لیڈر کو یا امیر کو چنا جائے، تو وہ ایک امیر جو ہے وہ چنا جاتا ہے جب ایک امیر نے اپنی برتری ثابت کر لی، برتری یعنی کہ اپنی طاقت جو ہے وہ ثابت کر دی، عوامی طاقت جس کو کہہ سکتے ہیں، یا ایک عوامی حمایت جو ہے، اکثریت کی حمایت اس نے جب حاصل کر لی، تو اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ جو اس کے مخالف گروہ یا پارٹیاں یا افراد ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بیعت کریں، اور ان کو بھی اس حکمران کے ساتھ مل کر آگے لے کر جانا ہے معاملات۔ آج کل کی اپوزیشن کی طرح نہیں ہے کہ جو مخالف پارٹی ہے وہ سامنے بیٹھ گئی ہے اور وہ اپوزیشن کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، اور مطلب مختلف انداز سے حکومت کو کمزور کرنے کے درپے ہوتی ہے، بلکہ وہاں پر مخالف گروہ جو ہے، یہ سب سے بڑا جو ڈفرنس ہے کہ مخالف گروہ جو ہے یا مخالف لوگ جو ہیں یا وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ بندہ ہمارا امیر بنے، لیکن کیونکہ اس کو ایک حمایت مل گئی، اکثریت کی رائے جو ہے وہ اس کے حق میں چلی گئی، تو اب اس کے لیے بھی ضروری ہے جو اس کا مخالف تھا کہ وہ اس کے ہاتھ میں بیعت کرے، اس کی تائید جو ہے اس کا اقرار کرے، اور پھر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے معاملات میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور اس کی حکومت کو مضبوط کرے۔ یہ اسلامک سلطنت کا ایک بہت بڑا ایک خصوصیت کہہ لو، یا ایک خوبی کہہ لو، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ بطور امت مضبوط ہو کر مطلب واضح ہو، مضبوط ہو کر سب کے سامنے کھڑا ہو، تاکہ اس کے دشمن جو ہیں وہ اس کو مطلب ہلکا نہ جانے، اور اس کے دشمن پر دھاک بیٹھ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شروع کے دور میں کس طرح سے صحابہ کرام نے کامیابیاں سمیٹی، اور کس طرح سے وہ ایک مضبوط سلطنت یا حکومت جو ہے وہ بنانے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن آج کل ہمارا دور جو ہے وہ انتہائی مختلف ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو مین اس موضوع کے مطابق جو پیغام ہے کہ جو حکمران ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ کرنا ہے، اور اگر کوئی دوسرا، اب وہ حکمران جس کو سب نے اپنا حاکم یا اپنا امیر جو ہے وہ مان لیا، تو اب کوئی دوسری
दूसरा कोई यानी अपने ही लोगों में से कोई उठ कर खड़ा हो जाए कि उसकी मुखालफत करने लग जाए कि मैं जो है वो काबिल हूँ इसकी हुकूमत की, या मुझे हुकूमत मिलनी चाहिए, या उसके मुखालफत में वो कोई बगावत कर दे या इस तरह के मैटर में, तो फिर जो अवाम है उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने अमीर की हिफाजत करें, अपने अमीर को सपोर्ट करें, और उसके मुखालफ जो खड़ा हो गया है, चाहे उनकी अपनी कौम में से है, दूसरे ग्रोहों से अगर वो करेगा तो वो तो डेफिनेटली दुश्मन की सफ़ों से आएगा। तो उसके खिलाफ फिर गर्दन मारो, यानी उसके खिलाफ किताल करो, या उसके खिलाफ कमर बस्ता होकर उसके खिलाफ मतलब इकदामात करो, ताकि ये जो डिवीजन है, या ये जो हुकूमत को कमज़ोर करने की एक कोशिश है, उसको नाकाम किया जा सके। तो ये आज के पैगाम में यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नुक्ता जो है वो इसी हदीस में, कि ये जो फितने जो हैं, फितनों के बारे में, ये बाज़ के नज़दीक इसके मानी ये हैं कि फितने ऐसे हसीन और दिल लुभाने वाले होंगे कि एक फितना दूसरे फितने का शौक पैदा कर देगा, एक फितना दूसरे फितने का शौक पैदा कर देगा। और बाज़ ने इसके मानी किए हैं कि फितने एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, सेम लाइक गेम्स जो खेलते हैं बच्चे, तो वो उनके अगले लेवल्स जो हैं वो उनके लिए कितनी उसमें कशिश होती है कि किसी तरह से ये लेवल जो है इसको मैं अबूर करूं, इसको मैं क्रॉस करूं, या इसमें मैं क्या बोलते हैं वो मतलब सक्सेस हो जाए, या इस लेवल को मैं मतलब कंप्लीट कर लूं, ताकि अगले लेवल में जाकर मैं अगले चैलेंजेस जो हैं उनका सामना करूं या उनका मुकाबला करूं। तो एग्जैक्टली उसी तरह से फितने जो हैं वो ऐसे हसीन और दिल लुभाने वाले होंगे कि वो दिल करेगा कि इस फितने से अगला दौर जो है या इसका अगला वर्जन जो है वो भी हमारे सामने आए, कि हम उसको भी देखें और उसका भी हम नज़ारा करें और उसके भी मज़े लूटें हम। तो ये फितनों का बाज़ उलमा या बाज़ के नज़दीक जो है, ये फितने जो हैं इस तरह के भी हैं जिसका तज़किरा इस हदीस में हमें मिलता है। तो इससे इन फितनों की इन फितनों को समझने की और उनकी असल को पहचानने की जो एक अहमियत है, किस कदर ज़्यादा है, वो भी हमें अंदाज़ा होता है इस तरह की एक्सप्लेनेशन से जो हमें यहाँ पर मिलती है। तो बहरहाल ये हदीस जो है अपने एतबार से एक बड़ी अहम हदीस थी, अपने मौज़ूआत के एतबार से भी, और ख़ास कर फितरों के एतबार से, और निज़ाम हुकूमत का तो हमने देखा कि एक डिफरेंस जो है वो तो है ही। इसके अलावा इस हदीस में ये जो तज़किरा हुआ है कि अगर कोई दूसरा उठकर हुक्मरान की मुखालफत करे तो उसके खिलाफ तुम इकदामात करो, तो इससे यहाँ पर एक इक़्तिदार पसंदों की अक्सरियत की पेशीन गोई भी की गई, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस या इस हदीस के अल्फाज से ये भी अंदाज़ा होता है कि लोग जो हैं वो इक़्तिदार को पसंद करेंगे। अगला जो चैप्टर है वो गालिबन इसी मौजू पे है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वो भी चैप्टर है कि इक़्तिदार की पसंदों की अक्सरियत होगी, ये मुझे इक़्तिदार मिल जाए, मुझे कोई रोल मिल जाए, मुझे कोई ओहदा मिल जाए, मुझे कोई बादशाहत मिल जाए, मैं वजीर बन जाऊँ, मैं मुशीर बन जाऊँ, मैं हुकूमत का सरबराह बन जाऊँ। तो ये उनकी एक अक्सरियत की जो एक ख्वाहिश है उसका भी इजहार मतलब इस हदीस से हमें मिलता है। जबकि अगले चैप्टर में जब हम देखेंगे गालिबन अगली मजलिस में, तो उसमें देखेंगे कि इक़्तिदार को हासिल करना और उसकी तलब या उसकी ख्वाहिश करना, उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एराज़ करने का हुक्म दिया, या या एराज़ करने का कहा कि ओहदे लेने की तलब जो है वो मत करो, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी आजमाइशों में से आजमाइश है। तो बाहर आगे बढ़ते हैं, अपना जो अगली हदीस है, हदीस नंबर 669। ये हजरत अबू हुनैदा वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सलमा बिन यजीद जाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बाबत इरशाद फरमाइए कि अगर हम पर ऐसे बुरे हाकिम मुसल्लत हो जाएं कि वो हमसे तो अपना हक मांगे लेकिन हमें हमारा हक ना दें, तो हमारे लिए आप क्या हुक्म देंगे। ऐसे हुक्मरान हम पर मुसल्लत हो जाएं अगर, कि जो अपना हक तो मांगे लेकिन हमारे हम हकूक हमें ना दें, तो ऐसी सूरत में आप हमें क्या राय देते हैं या मशवरा देते हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एराज फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुछ सवाल जो है, ये नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक असलूब रहा
کہ کچھ سوال جن کے جواب جو ہے، وہ جواب تو دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ جواب دیتے تھے، لیکن بعض دفعہ کچھ سوال ایسے کیے جاتے تھے کہ اس کا جواب سے وہ تھوڑا سا اعراض کرتے تھے کہ اس کا جواب اگر دے دیا تو ہو سکتا ہے اس کا جواب جو ہے وہ حکمرانوں کے اوپر سخت ہو جائے۔ اس کی بہت ایک مطلب ریلیونٹ مثال جو ہے، بس چلتے چلتے ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی کہ حج کا موسم ہے، تو حج کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صاحب استطاعت کے لیے فرض ہے، تو اس پر ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا حضور، ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا اور غالباً منہ پھیر لیا۔ پھر اس نے دوسری دفعہ پوچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جواب نہیں دیا، تیسری دفعہ پھر پوچھا، تو ظاہر حج جو ہے وہ ان کے لیے اتنا پسندیدہ امر تھا، لیکن جب تیسری دفعہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اور پھر کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اور امت کے لیے کس قدر مشکل ہو جاتی۔ اس سے ملتے جلتے مفہوم کی یہ حدیث ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سوال کا جواب دینے سے تھوڑا اعراض کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جواب میں ہو سکتا ہے کہ امت کے لیے کوئی مشکل چھپی ہو، اس مشکل کو امت نہ ہی پہچانے یا امت سے پردہ ہی رہے تو اچھا ہے، وگرنہ اگر امت جو ہے وہ اس مشکل میں پڑ گئی تو وہ پھر اس کے لیے قیامت تک اسی طرح سے رہنا پڑے گا۔ تو باہر غالباً یہی وجہ تھی یہاں پر بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اس کا جواب دینے سے، انہوں نے پھر آپ سے یہی سوال کیا۔ یعنی ان صحابہ نے سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، انہوں نے پھر وہی سوال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی بات سنو، تم ان کی یعنی حکمرانوں کی بات سنو اور مانو، ان کے ذمہ وہ بوجھ ہے جو انہیں اٹھوایا گیا، یعنی عدل و انصاف کرنے کا، اور تمہارے ذمہ وہ بوجھ ہے جو تمہیں اٹھایا گیا، یعنی اطاعت کرنے کا۔ تمہیں حکم دیا یا تمہارے اوپر بوجھ جو ہے وہ ہے اپنے حکمران کی اطاعت کرو، تو لہذا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے حکمران کی اطاعت کرو۔ یہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بوجھ کو کیسے اٹھاتا ہے، اس عدل و انصاف کو کیسے قائم کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری یا اس کا جواب جو ہے وہ اس حکمران کو دینا ہوگا۔ تو یہاں اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اس میں کنڈیشن ایک یہ ہے کہ وہ حکمران جو ہے وہ نماز سے نہ روکے، دین سے نہ روکے، دین کے معاملات میں وہ ٹھیک رہے، تو اس صورت میں اس کی حمایت کرنا اور اس کی اطاعت کرنا وہ لازم ہے۔ اور دوسرا جو اس سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا، اس سے پہلے پہلے کے جو مجلس ہے اسی موضوع کے اوپر، کہ حکمران جب کوئی بنتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور ڈفرینٹ نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اس نے اجتماعی طور پر اپنی امت یا قوم جو ہے اس کا فائدہ مفاد جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، اس کے مطابق اپنی پالیسی یا اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی پالیسی یا اس کا کوئی حکم یا اس کی کوئی قانون جو ہے وہ ایسا ہو جو اکثریت کے لیے تو مطلب فائدہ مند ہو، لیکن اقلیت کے لیے، کچھ تھوڑے لوگوں کے لیے، کچھ خاص طبقے کے لیے اس میں ان کا کچھ کہہ لو کہ کمپرومائز ہو، یا کچھ ان میں ان کو مشکل پیش آنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں حکمرانوں کو یہ کہہ لو کہ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے یا ایک ایج جو ہے وہ ان احادیث سے ملتا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، کہ وہ تم انڈیویجل لیول پر ہو سکتا ہے کہ اس ضرورت کو یا اس مطلب پیچیدگیاں جو ہیں ان کو نہ پہچان سکو جن کو حکمران جو ہے وہ فیس کر رہا ہے، تو لہٰذا تمہیں ضروری ہے تمہارے لیے کہ وہ اپنے حکمران کی اطاعت کرو۔ لیکن حکمران اور رعایا کا اسلامک نظام مطلب جو شرعی ہے، شریعہ جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا دونوں ضروری ہے۔ اگر دونوں کریں گے تو ڈیفینیٹلی دونوں اپنی حدود میں رہیں گے اور دونوں اپنے معاملات کو بہترین انجام دینے کی کوشش بھرپور کریں گے۔ اس کے جو کی پوائنٹس میں نے کچھ نوٹ کیے تھے کل، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر حاکم اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کریں، یہ تو رعایا بھی سمع و طاعت سے انکار کر دے، اس لیے کہ اس کوتاہی کا علاج کوتاہی سے ممکن نہیں ہے۔ یعنی مطلب ایسا نہیں کہ حکمران جو ہے وہ کوئی ایسی پالیسی مرتب کر کے امپلیمنٹ کر دے کہ مطلب وہ ہر لحاظ سے
نامناسب ہے اور اس میں کوتاہیاں ہیں، تو عوام جو ہے اس کے اوپر بھی بس چپ کر کے مطلب ساتھ لے، بلکہ اس کے اوپر مناسب انداز سے اس کی نشاندہی کرنا جو ہے حکمران کے لیے، یہ بھی عوام کے اوپر ہے۔ مختلف احادیث کو جب جمع کریں تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر حکمران سے کوتاہی ہوگی، وہ بھی انسان ہے، تو اس کوتاہی کا علاج کوتاہی سے ممکن نہیں ہے، تو لہذا مناسب انداز سے اس جو معاملہ ہے اس کو مطلب آگاہی جو ہے اس کی ضرور پہنچا کرنی چاہیے حکمرانوں کے لیے۔ اسی طرح قانون جس حد تک تنقید کی اجازت دے اور اصلاح کی آواز بلند کرنے کی اجازت دے، اس حد تک ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا خروج و بغاوت سے مختلف چیز ہے، یعنی اور اس کا اہتمام کرنا اپنی اپنی طاقت کے مطابق ضروری ہے۔ یعنی جو بھی قوانین امپلیمنٹ کیے گئے ہیں اس حکومت کی طرف سے، ان قوانین کے اندر رہتے ہوئے کچھ احتجاج کرنا یا کچھ اپنی آواز کو پہنچانا اپنے مقتدرہ تک یا اپنے حکمرانوں تک، اس کی بھی اجازت ہے اس قانون کے اندر رہتے رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے جو سیاسی منظرنامہ ہمیں نظر آتا ہے، وہاں پر کہتے ہیں جی کہ مطلب آزادی اظہار رائے کے نام پر، اور لوگوں کے پاس حقوق ہیں کہ وہ جمع ہو کر مطلب اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کروا سکیں، وہ کسی حد تک جائز ہے، مناسب ہے، لیکن عوام جو ہے ان میں بھی اب پولرائزیشن اس قدر ہے کہ وہ اکثر اوقات جو ہے وہ حق اور باطل جو ہے اس کے درمیان فرق کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اسلامی نظام سلطنت میں بھی جہاں تک قانون اجازت دے، وہاں تک ظلم کے خلاف یا کوئی ایسی پالیسی بنی جو کہ مناسب نہیں ہے، اس کے خلاف بات کرنا یا اس کو آگاہ کرنا یا اس کے اوپر احتجاج کرنا، اس قانون کی حد تک جو ہے وہ اجازت ہے، اور اس سے اس کا مطلب جو ہے وہ بغاوت نہیں لیا جائے گا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، جو کہ حدیث نمبر 670۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد خود غرض حکمرانی ہوگی، میرے بعد خود غرض حکمرانی ہوگی، یعنی سارے مفادات خود ہی سمیٹ لینے کی ہوس، یا دوسرے معنوں میں اپنوں کو ترجیح دینا، اور دیگر امور جنہیں تم برا سمجھو گے۔ صحابہ کرام جو ہیں رضوان اللہ اجمعین، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس شخص کی بابت کیا حکم فرماتے ہیں جو ہم میں سے یہ زمانہ پا لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا وہ حق ادا کرنا جو تمہارے ذمہ ہے، اور تمہارے حقوق حکمرانوں کے ذمہ ہیں، ان کا سوال تم اللہ سے کرنا، یعنی تم اپنے حقوق جو ہیں وہ اپنا ادا کرتے رہو، لیکن تمہارے حقوق جو ان حکمرانوں کے ذمہ ہیں، ان کا سوال تم اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکمران نے، اس میں بہت بڑی ایک وعید ہے حکمرانوں کے لیے، صاحب طاقت جو لوگ ہیں وہاں پر، صاحب اقتدار لوگ جو ہیں ان کے لیے، کہ اگر انہوں نے اپنی رعایا کا، اپنے عوام کا حق جو ہے وہ مارا، چھینا، یا اس میں کوئی قدغن کی، تو اس صورت میں انہیں اللہ کے حضور جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ عوام کو یہاں پر بتا گیا کہ تم اس کا سوال جو ہے اپنے رب سے کرنا، اللہ سے کرنا، یعنی اللہ کے حضور جب معاملات جائیں گے اور سب جمع ہوں گے، تو وہاں پر حکمران جو ہے ان کی پیشی ہوگی۔ دنیا میں تو حکمران جو ہے ان کے آگے آواز اٹھانا، تو کیا ان کے آگے آنکھ اٹھانا جو ہے، یا آنکھ بھر کے ان کو دیکھ لینا جو ہے، وہ بھی کئی دفعہ ایسی گستاخی ہے کہ مطلب بہت بڑا جرم جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حضور تو وہ حکمران جو ہے وہ ایک طرف کھڑے ہوں گے ذلیل و خوار اور رسوا ہونے کے لیے، اور اپنا احتساب کرنے کے لیے، احتساب ان کا ہوگا، اور جو رعایا ہے، غریب لوگ جو ہیں، وہ وہاں پر مطلب سینہ چوڑا کھڑا کر کے، سینہ چوڑا کر کے اپنے حکمرانوں سے، دنیا کے حکمرانوں سے سوال کریں گے کہ ہاں ذرا بتاؤ مجھے کہ تم نے میرے ساتھ ساتھ یہ ظلم کیا اور یہ ظلم کیا، اور وہاں پر اگر وہ سیٹسفائی نہ کر سکا اللہ کو، یقیناً اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ یا قانون یا رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے، ان کے تحت سارے وہ مکالمات ہوں گے، تو وہاں پر وہ اگر ناکام ہو گیا اپنا کیس جو ہے اس کو ثابت کرنے میں، تو کیا اس کا انجام ہوگا، اس کو آج اس دنیا میں اس کو سوچنا چاہیے۔ تو باہر آگے بڑھتے ہیں، اگلی حدیث جو ہے 671، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی
اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور حاکم کی، حکمران کی یا امیر کی اطاعت کرنا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ لیکن یہ اطاعت جو ہے یہ انہی بریکٹس میں ہوگی جو ہماری شریعت کے جو روزمرہ کے جو معاملات میں رہنمائیاں ملتی ہیں ان کے مطابق، نہ کہ مطلب آج کل جیسے تذکرہ ہوا اس سے پہلے پچھلی مجلسوں میں کہ رعایا اور عوام جو ہے یعنی حکمران اور عوام جو ہیں وہ دونوں اس حالت میں بھی خوش ہو سکتے ہیں کہ کرپشن کا دورہ ہو۔ حکمران جو ہے انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور عوام جو ہے وہ بھی کرپشن میں ماشاءاللہ ماہر سے ماہر ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ لین دین طے ہے، اور بس کیسی بد انصافی ہوتی ہے وہاں پر۔ اس طرح کا معاشرہ اگر ہو گیا تو وہ تو ایک انتہائی مطلب رسوا کن عذاب جو ہے اس سے دوچار ہونے والے ہیں یقیناً۔ لیکن یہاں پر جو اطاعت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی جو بریکٹس ہیں ان کے اندر رہتے رہتے اگر کوئی حکمران جو ہے وہ اس کی اطاعت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اس سے بھی حکمران کی اطاعت کی امپورٹنس جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن باقی احادیث کے جو متن ہیں ان کو بھی ہم سامنے رکھیں تو کچھ دیگر موضوعات جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس میں بھی جیسا کہ تذکرہ ہوا امیر یا حاکم سے مراد اپنے وقت کا مسلمان حکمران ہے، جو کہ کسی صوبے کا گورنر، وزیر اعلیٰ، کسی علاقے کا افسر مجاز بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی اطاعت جب تک ان میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو ضروری ہے۔ ان کی نافرمانی سخت گناہ ہے، کیونکہ نظم ملت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسی طرح قائم رہ سکے، کیونکہ بات وہی ہے جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے، رولز اینڈ ریگولیشن بنائے، انہوں نے ایک وسیع تر مفاد جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ انڈیویجول لیول پہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہو، تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو ان کی اطاعت کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے حاکم کا کوئی کام ناپسندیدہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ وہ بالشت برابر بھی حاکم کی اطاعت سے نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اگر بالشت برابر بھی اپنے حاکم کی اطاعت سے نکلا، اب حاکم کی اطاعت سے نکلنے کا مطلب یہاں پر ہے کہ حکمران سے اس نے بغاوت کر دی، حکمران کے خلاف بغاوت کر دی۔ اور جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ بغاوت میں اور اپنی آواز جو ہے احتجاج ریکارڈ کرانے میں، کہہ لے آج کل کی جو لینگویج چلتی ہے ہمارے یہاں کہ احتجاج ریکارڈ کروانے میں اور بغاوت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بغاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا مسلح ہو کر پوری تیاری کے ساتھ حکمران کے اوپر جیسے حملہ کر دیا، اس کی حکومت کے اوپر یا اس کی حکومت کے خلاف بڑے مطلب مسلح قسم کے اقدامات جو ہیں وہ کر دیے، وہ در حقیقت بغاوت ہے۔ تو جس نے اس طرح کی بغاوت جو ہے اس کی طرف ایک بالشت بھی اگر اس نے قدم بڑھا دیا تو اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہوگی، اور جاہلیت کی موت کے ساتھ جو اس دنیا سے رخصت ہوگا اس کا آخرت میں انجام جو ہے وہ بھی اسی قدر بھیانک اور خوفناک ہوگا۔ اگلی حدیث، آخری حدیث اس چیپٹر کی ہمارے سامنے ہے 673۔ یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے بادشاہ کی بے توقیری کی اللہ بھی اسے ذلیل کرے گا۔ جس نے اپنے بادشاہی کی بے توقیری کی، یعنی بادشاہ کی بے حرمتی کی، یا اس کی قدر نہ کی، یا اس کے مخالف ہو گیا، یا اس کو اول فول بکا، یا اس طرح کے جتنے جذبات کے ساتھ اس نے کوئی کام کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے ذلیل کرے گا۔ اس میں بھی وہ سارے باتیں جو ہیں اس کے جو سبجیکٹس ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں کہ اس کا حکمران جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ اسلامک طرز حکومت جو ہے اس کے اوپر چلنے والا ہو، اور اسلام کے خلاف کوئی اقدامات نہ کرے، یا اس طرح کے دیگر معاملات جو ہم نے تذکرہ کیا وہ ساری بریکٹ جو ہیں وہ ہمیں اس میں آتی ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ بھی ہمیں حکمران کی اطاعت کرنے کی دلالت کرتی ہے کچھ بریکٹس کے اندر رہتے رہتے۔
حکمران کی اطاعت جو ہے وہ یہاں پر مزید کچھ پوائنٹس وہی تقریباً میرا خیال کہ ڈسکس ہو چکے ہیں کہ امن و امان کے امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کا رعب اور دبدبہ قائم رہے، تاکہ جرائم پیشہ اور قانون شکن عناصر کو اپنی مذموم کارروائیوں کی جسارت نہ ہو۔ اگر حکومت مضبوط ہوگی اور حکومت کا اور عوام کا رشتہ اور تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اور تھوڑا بہت کمپرومائز اگر کرنا بھی پڑے عوام کو، تو وہ کر کے اپنی حکومت کو مضبوط کریں گے، تو اس حکومت کے جو مخالف جو عناصر ہیں جس کا یہاں پر تذکرہ کیا، معاشرتی جرائم وغیرہ کرنے والے جو ہیں، ان کے لیے ہمت نہیں ہوگی یا ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ کر سکیں، کیونکہ حکومت اور عوام جو ہے وہ آپس میں ایسے مطلب یکجان ہے کہ وہ مضبوط طریقے سے ایسی جو فساد کرنے والی جو کارروائیاں ہیں ان کے خلاف بڑی آسانی سے اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، ان کو کلا کما کر سکتے ہیں۔ بہرحال ملکی مفاد اور مصلحت عامہ کی وجہ سے مسلمانوں کو یہی تاکید کی گئی ہے کہ جب تک حکمران سے کفر صریح کا ارتکاب نہ ہو اور جب تک وہ نماز اور دیگر شعائر دین کو قائم رکھیں، اس وقت تک ان کی اطاعت کرو۔ اس میں یہ اسلام میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا تصور نہیں، جس کا ہم نے تذکرہ کر لیا۔ سب ایک ہی امت ہے اور ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، جن کے مفادات اور مقاصد جو ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں، جیسے کہ تذکرہ ہوا آج ہی کہ جب کوئی امیر جب بنتا تھا اسلامی سلطنت کا، جب اس کو امیر مقرر کر دیا تو اس کے مخالف گروہ جو ہیں، چاہے گروہ ہیں چاہے انفرادی طور پر ہیں، ان کے لیے بھی لازم تھا، ضروری تھا کہ وہ اس امیر کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اس سے اپنی جو وفاداری ہے اس کا وعدہ کریں، اور پھر اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں جب تک وہ امیر ہے یا جب تک وہ اس حکمرانی کے منصب پر فائز ہے، تاکہ ایک مضبوط اسلامی سلطنت جو ہے وہ دنیا کو دیکھے، اور پھر دنیا جو ہے اس اسلامی سلطنت سے خوف کھائے، اور لوگ جو ہیں وہ بھی دیکھیں کہ ایک اسلامی سلطنت جو ہے اس میں خوشحالی کیسی ہے، امن و امان کیسا ہے، اور اس میں پھر عوام کی جو حقوق ہیں ان کا بھی کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ احادیث کے تھیں اس چیپٹرز کی، یہیں پہ آج ہمارا سبق جو ہے وہ روکتے ہیں۔ اگلے اگلی مجلس میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ تو امید ہے کہ یہ چیپٹر جو ہے بڑا آسانی سے ہمیں سمجھ بھی آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، پھر اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں سب کو، اور چلتے چلتے عشرہ مبارکہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جیسا کہ سب کو پتہ ہے، اور ہم سب جو ہے وہ بہت ساری پوسٹ اور بہت سارے جو مطلب شیئرنگ جو ہیں وہ یقیناً دیکھتے ہوں گے، اور ان سے ہم استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ہمارے سامنے ایک دو احادیث ہیں جو تکبیرات کے متعلقہ ہیں۔ جو پہلی جو ہے وہ مسند احمد سے نقل کی گئی ہے، جو کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں ان 10 دنوں میں اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، لہذا کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تمہید یعنی الحمدللہ پڑھا کرو۔ اسی طرح سے دوسری جو حدیث ہے صحیح بخاری سے، یہ امام بخاری جو ہے رحمۃ اللہ ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے، تو دونوں یہ دونوں صحابہ جو ہیں یہ تکبیرات پڑھتے رہتے، اور لوگ بھی انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھتے بازاروں میں۔ بلکہ اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں رات کو سن رہا تھا، یہ غالباً یہی حدیث ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور حدیث ہے، کہ وہ قصد کر کے بازاروں میں جاتے تھے کوئی خریداری کرنے کے لیے، یا اس مقصد کے لیے نہیں بلکہ اس مقصد کے لیے کہ تکبیرات جو ہیں وہ وہاں پر بلند آواز میں پڑھی جائیں اور لوگوں کو اس کی یاد دہانی کرائی جائے یا ترغیب دی جائے۔ تو اس کے نتیجے میں جب وہ بس بازار میں جا کر اس طرح سے تکبیرات جو ہے بلند آواز میں پڑھتے تھے، تو اس کے جواب میں بازاروں سے جو گونج اٹھتی تھی، تو پورا بازار جو ہے وہ گونج اٹھتا تھا ان تکبیرات سے۔ تو یہ جو عشرہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی
جو بڑائی ہے، بزرگی ہے، اس کی جو توحید ہے، اور اس کی جو شکر اور اس کی جو تعریف ہے، ان کے کلمات، بہترین کلمات ہمیں مختلف جو ہے وہ احادیث سے ملتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہماری تکبیرات جو ہیں وہ بھی لگائی ہوئی تھی ہم نے مجلس شروع ہونے سے پہلے، تو ان کا اہتمام کرنا جو ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے، پہلے 10 دنوں کے درمیان بھی۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو، گاڑی میں، آفس میں، آگے پیچھے چلتے پھرتے، تو تکبیر جو ہے ان کا ہم اہتمام کریں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے کم محبوب ہے ان 10 دنوں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ یعنی وہ مجاہد جس نے اپنی جان اور مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دی، وہ جو ہے وہ اس کا عمل بہترین ہوگا، وگرنہ خالی جہاد کے لیے نکلنا، اور وہ بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے جو عمل ہیں ان سے کم درجہ رکھتا ہے۔ تو باہر اس طرح کی بہت سارے آپ نے یقیناً سنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ان 10 دنوں کے ہم فائدے جو ہیں وہ بھرپور اٹھا سکیں، اور ان کی جو صحیح معنوں میں فائدہ جو ہے وہ ہم پہچان بھی سکیں اپنے دنوں میں۔ تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی کرے، ہمارے دین و دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی ہمارے شامل حال رکھے، ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور دیگر عزیز و اقارب اور بزرگ اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی برزخ کی زندگیاں اللہ تعالیٰ آسان کرے، اور ان میں بھی جنت کی ہوائیں جو ہیں ان کو مطلب شامل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔